بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 197 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 247۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ نے قد بعث لکم تمہارے لیے بھیجا ہے طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا کر۔ قالو وہ کہنے لگے انا یکون لہ، کیسے ہوگا ان کو الملک علینا، بادشاہت کا حق ہم پر، ونحن احق، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک منہ، اس کے مقابلے میں بادشاہت۔ ولم یؤت، اور اس کو نہیں دی گئی ہے سعۃ من المال، مال کی وسعت۔ قال نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے ان کو چنا ہے علیکم تمہارے مقابلے میں، وزادہ، اور زیادہ دیا ہے ان کو بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں فراخی، واللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے ملکہ اپنا ملک من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو بادشاہت کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات، وہ کہنے لگے بھلا اس کو بادشاہت کہاں سے آ گیا؟ تیسری بات، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں۔ چوتھی بات، اللہ اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ پانچویں بات، نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے۔ چھٹی بات، انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ ساتویں بات، اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ آٹھویں بات، اللہ بڑی وسعت والے، بڑا علم رکھنے والے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے ایک بادشاہ کے مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے اس بادشاہ کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلے کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور ان کے نبی اور بادشاہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا، تو مفسرین کے قول کے مطابق وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام تھے، مگر بنی اسرائیل کی گھٹی میں یہ بات تھی کہ وہ ہمیشہ ٹیڑھی راہ اختیار کرتے تھے۔ وقت تقاضا اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کا بھی تقاضا یہ تھا کہ اس نبی کی رہبری میں طالوت بادشاہ کے ساتھ مل کر جالوت یعنی دشمن کا مقابلہ کرتے، مگر وہی اپنی پرانی چال چلنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس پیسہ ہے نہ کوڑی، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ بادشاہ بن جائیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی ضد، انانیت اور جہالت سے اللہ کے فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کو مشورہ دینے لگے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ انسان پیسے والے ہی کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی ناسمجھ، بے علم، جاہل اور بخیل ہو۔ اس وقت کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ حضرت طالوت کو ایک تو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور ان کو علم کی تدبیر بھی خصوصی طور پر دی گئی ہے، اور جسمانی قوت کے بھی وہ حامل ہیں،
ظاہر ہے کہ جسمانی قوت اور علم و تجربے کی تدبیر سے حوصلے بلند ہوتے ہیں، دشمن پر غالب آنا آسان ہوتا ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے سلطنت عطا کرے، اور وہ بڑی وسعت والا بھی ہے، علم رکھتا بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کے ذریعے فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے بالآخر اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ چلو اگر طالوت اللہ کی طرف سے بادشاہ ہیں تو پھر اس کی نشانی بتلاؤ، تو پھر اگلی آیت میں حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی بتلائی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس کا انتظار کیجیے، اس میں بتایا جائے گا کہ وہ نشانی کیا تھی جو ان کو دی گئی تھی حضرت طالوت کے بعد بادشاہ بننے کے سلسلے میں، وہ اگلے درس میں سنیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔